السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغیر حساب۔ فرما دیجئے کہ اے اللہ جو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، جسے چاہتے ہیں بادشاہی دیتے ہیں اور جس سے چاہتے ہیں بادشاہی لے لیتے ہیں، اور آپ جس کو چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں آپ ذلیل کر دیتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں بھلائی ہے، بے شک آپ کی ذات ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے۔ آپ رات کو دن میں داخل کرتے ہیں اور داخل کرتے ہیں دن کو رات میں، نکالتے ہیں زندہ کو مردہ سے اور نکالتے ہیں مردہ کو زندہ سے، اور رزق دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں بغیر حساب کے۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ واجب صد احترام معزز سامعین، قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں۔ سورۃ آل عمران سے ان کا تعلق ہے، اور تیسرا رکوع ہے سورۃ آل عمران کا، جس کی یہ 2 آیات مبارکہ ہیں، جس کی تلاوت اور ترجمہ آپ نے سنا ہے۔ ابو داؤد شریف کی وہ حدیث مبارکہ جو گزشتہ کئی جمعوں سے اس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں کہ حضرت جابر بن سلیم آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور پھر آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے، لوگ اس کی بات پر عمل کرتے ہیں، تو پوچھا کہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور رسول ہیں۔ چنانچہ حضرت جابر آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس طرح سلام نہ کرو، بلکہ یہ کہو کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کا جو عام طریقہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے السلام علیکم یہ بتا دیا۔ جب ان کو حضرت جابر بن سلیم کو بتایا گیا تو حضرت جابر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انت رسول اللہ، آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ رسول کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے، اللہ کا پیغام، اللہ کی بات اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں، اور اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچتا ہے آپ کی وساطت سے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعارف کرایا، کہا کہ انا رسول اللہ، جابر میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔
پھر اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا کہ الذی اذا اصابک ضر، اللہ وہ ہے جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچے فدعوتہ، تم اپنے اللہ سے دعا کرو، فکشفہ عنک، اللہ تیری تکلیف کو دور کر دیتے ہیں اور تیری پریشانی کو دور کر دیتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اصابک عام سنۃ، اگر تمہیں قحط سالی آ جائے اور بارشیں بند ہو جائیں اور زمین سے پیداوار نکلنی ختم ہو جائے اور کم ہو جائے اور قحط سالی کے اندر تم مبتلا ہو جاؤ، تو پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدعوتہ، تم اپنے اللہ سے دعا کرو، انبتہا لکا، میں اس اللہ کا رسول ہوں، وہ تمہارے لیے اس قحط سالی کے زمانے کے اندر تمہارے لیے زمین سے اگائے گا اور زمین سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے پیداوار کو نکالے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری چیز یہ ارشاد فرمائی، آپ اذا کنت بارض قفر او فلات، کہا کہ اگر تم ایسی زمین پر ہو جو بالکل ویران ہے، جنگل ہے اور وہاں کوئی نہیں ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی زمین پر ہو کہ جو بالکل چٹیل میدان ہے، وہاں کوئی نہیں، فزلت راحلتک، اور تمہاری سواری وہاں پر گم ہو جائے، فدعوتہ، تو پھر تم اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، ردہا علیکا، وہ تمہاری سواری کو تمہارے پاس واپس کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ تعالیٰ کا یہ تعارف کرایا، اور اس تعارف کے اندر تین چیزوں کا تذکرہ کیا کہ ان میں سے ایک یہ ہے کہ تکلیف میں پکارنا کس کو ہے، ایک اللہ کو، دوسرا یہ کہ قحط سالی میں پکارنا کس کو ہے، ایک اللہ کو، تیسرا یہ کہ جب جنگل میں ہو تمہاری سواری نہیں اور اس وقت پکارنا کس کو ہے، ایک اللہ کو۔ تو یہ گویا کہ یہ درس دے دیا اور بتا دیا اور سبق دے دیا، ہر مشکل گھڑی کے اندر، ہر تکلیف اور مصیبت کے اندر، ہر حاجت اور ضرورت کے وقت کس کو پکارنا ہے، اللہ رب العزت کی ذات کو پکارنا ہے۔ اللہ بڑی طاقتوں والے ہیں اور اللہ تعالیٰ بڑی قوتوں والے ہیں۔ انسان دنیا میں جب کسی کے سامنے اپنی حاجت کو رکھتا ہے تو لوگ اس سے اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، لوگ تانے دیتے ہیں، لوگ احسان جتلاتے ہیں کہ ہم نے فلاں موقع پر اس اپنے عزیز اور رشتہ دار کے ساتھ یہ کیا تھا۔ اللہ وہ ذات ہے جب بندہ اس کے سامنے اپنی حاجت کو رکھتا ہے، بندہ جب اس کے سامنے اپنی ضروریات کو بیان کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ سے اپنی پریشانیوں کا اظہار کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے خوش ہوتے ہیں کہ یہ میرا وہ بندہ ہے جو مجھ سے سوال کرنے والا، اور یہ وہ میرا بندہ ہے جو مجھ سے مانگنے والا ہے۔ اس کا خزانہ بڑا وسیع ہے۔ اگر سارے، ایک حدیث پاک کے اندر ہے، خود اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اگر پہلے لوگ اور بعد والے لوگ سارے کے سارے جمع ہو جائیں اور ایک چٹیل میدان کے اندر ہو، ایک کھلے میدان کے اندر ہوں، ہر آدمی اپنی حاجت کو اپنے اللہ کے سامنے پیش کرے، ہر آدمی اپنے خواہش کو اپنے اللہ کے حضور جو ہے وہ رکھتا ہے، ہر آدمی اپنی ضرورت کا اظہار اپنے اللہ کے سامنے کرتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں، ایک بستی کے نہیں، ایک شہر کے نہیں، ایک صوبے کے نہیں، ایک ملک کے نہیں، بلکہ پوری دنیا کے لوگ، اور پھر کسی ایک زمانے کے نہیں، بلکہ سارے کے سارے زمانوں کے لوگ، جب سے یہ دنیا بنی ہے اور جب تک یہ دنیا باقی رہے گی، اور سارے کے سارے لوگ اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتوں اور ضرورتوں کو پیش کرتے ہیں، اور اللہ ہر ایک کی خواہش کے مطابق اور اس کی حاجت کے مطابق اللہ اس کی ضرورت کو پورا فرما دیں۔ وہ ایسے وسیع خزانوں والے ہیں اور ان کے خزانوں کے اندر اتنی وسعت ہے،
اللہ ہر ایک کا سوال اس کی منشا کے، اس کی مرضی کے اور اس کی خواہش کے مطابق اگر اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ پورا کر دیتی ہے، اس کے خزانے میں تو اتنی کمی نہیں کہ جس طرح کے سوئی کو اگر سمندر کے اندر داخل کریں اور اس کے نکے کے ساتھ جو پانی آ جائے گا، اور سمندر کا اور اس پانی کا کیا آپس کے اندر تناسب ہے، اور وہ پانی سمندر کے پانی کو کیا کم کرے گا، اس طرح اللہ کے وسیع خزانوں کے اندر اور اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے بڑے خزانوں کے اندر اتنی بھی کمی نہیں آ سکتی ہے، اس لیے کہ وہ اس کے خزانے بڑے وسیع ہیں، اور اللہ رب العزت جو ہیں ساری کی ساری زمین کا اور سارے کے سارے آسمان کا، اور اللہ کی ذات خشکی کا، اور اللہ کی ذات پانی کا، اللہ کی ذات جنگلوں کا، اللہ کی ذات پہاڑوں کا، اللہ کی ذات ساری کی ساری مخلوق کا مالک ہے، خالق ہے اور رازق ہے، وسعتوں والا ہے، شانوں والا ہے، رتبے والا ہے، مقام والا ہے۔ قرآن نے ارشاد فرمایا ہے اللہ وہ ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب کوئی اللہ بندہ اپنے اللہ سے سوال کرتا ہے تو قرآن نے یہ کہا آپ میرے ان بندوں سے کہہ دو کہ انی قریب، میں تمہارے قریب ہوں اور میں تمہاری باتوں کو سننے والا ہوں اور میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ قرآن مجید کے اندر خود اللہ رب العزت کی ذات نے یہ ارشاد فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اس حدیث پاک کے اندر اللہ تعالیٰ کی شانوں کو بیان کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے رتبوں کو بیان کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے مقام کو بیان کیا ہے۔ جتنے ہم شکوے کرتے ہیں اور جتنی اپنی تکلیف کا اظہار کرتے ہیں اور جتنی اپنی بے بسی کو لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، اگر اس سے تھوڑا حصہ اپنے اللہ کے سامنے رکھیں اور اپنے اللہ سے پیش کریں اور اپنے اللہ سے اپنی حاجتوں کے اندر مدد مانگیں، اور اللہ رب العزت کی ذات جو ہے سننے والی بھی ہے اور اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ مدد کرنے والی بھی ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے یہ ارشاد فرمایا قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ فرما دیجئے کہ کون ہے آسمانوں سے تمہارے لیے رزق کو نازل کرنے والا اور کون ہے تمہارے لیے زمین سے رزق کو باہر نکالنے والا، آسمانوں سے رحمتوں کی بارش برسانے والا اللہ، زمین سے اس بارش کے ساتھ پیداوار کو نکالنے والا اللہ، اور مشکلات اور پریشانیوں کو دور کرنے والا اللہ، اور مصائب اور تکلیف کے اندر اللہ کے خاص بندوں نے اس اپنے اللہ تعالیٰ کو پکارا ہے اور اللہ کی ذات ان کی پکار کو سنتی ہے اور اللہ رب العزت کی ذات ان کی حاجتوں کو پورا کرتی ہے اور اللہ کی ذات ان کے سوالوں کو پورا کرنے والی ہے۔ آج ہم بھول چکے، آج ہمیں یاد نہیں رہا، آج ہم اپنے اللہ کے سامنے اپنی حاجتوں کو ظاہر نہیں کرتے ہیں اور اپنے اللہ کے سامنے اپنے دل کی باتوں کو اور اپنے سوالات کو، اپنی حاجت مندی کو اپنے اللہ کے حضور پیش نہیں کرتے ہیں۔ کوئی بیمار ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے اللہ سے سوال کرے، اے اللہ اپنے صحت کے خزانوں میں سے دے دے۔ اگر کوئی تنگ دست ہے تو اپنے اللہ سے سوال کرے، اے اللہ اپنے رزق کے خزانوں میں سے دے دے۔ اگر کوئی کمزور ہے تو اپنے اللہ سے سوال کرے، اے اللہ آپ کے بعد بڑے خزانے ہیں، میری کمزوری کو دور کر دے اور مجھے طاقت والا اور قوت والا جو ہے وہ مجھے بنا دے۔ جب اللہ تعالیٰ کے بندے اپنے اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات نے کہا میں قریب ہوں، میں ان کی بات کو سنتا ہوں اور میں ان کی دعا کو قبول کرنے والا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کا اسلحہ، مومن جو ہے اس کا اسلحہ جو ہے وہ دعا ہے، اور مومن اللہ رب العزت کو ہر وقت پکارتا ہے، اور مومن مشکلات اور پریشانیوں کے اندر اپنے اللہ سے اپنی حاجتوں کو اور اپنی ضرورتوں کو بیان کرتا ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا ہے
کتنے اللہ تعالیٰ کے بندے ایسے ہیں جنہوں نے پریشانیوں کے اندر، جنہوں نے حاجات کے اندر اور جنہوں نے اپنی ضرورتوں کے اندر اپنے اللہ کے سامنے اپنی حاجت کو رکھا اور اپنے اللہ کے سامنے اپنی ضرورت کو پیش کیا۔ اللہ کی ذات نے ان کی بات کو سن لیا اور ان کی حاجت کو پورا کر دیا۔ بندے کے وہم و گمان کے اندر نہیں ہوتا۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یہ مطلب ہے گمان نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق کا اس کے لیے انتظام فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک کسی صاحب نے اس واقعے کو بیان کیا ہے، کہتے میں نماز پڑھی اور مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کی یاد کر رہا تھا۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ جاؤ اور پھر اپنے اللہ تعالیٰ کو یاد کرو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں کرو، اور اللہ سے باتیں کرنا یہ ہے کہ جو بات کرو یوں سمجھو کہ میرے اللہ میری باتوں کو سننے والے ہیں۔ جب میں کہتا ہوں میں بیمار ہوں اللہ صحت دے دے، تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے ہاں میرے بندے، ہم نے تیری پکار کو سنا، ہم نے تیری فریاد کو سنا، اور ہم نے تیری بات جو ہے اس کو سنا ہے۔ اور یہ سمجھے کہ یہ بات میرے اللہ کے سامنے ہے۔ اے اللہ مجھے معیشت کے لحاظ سے، میرے رزق کے لحاظ سے مجھے تنگی اور پریشانی ہے، میرے لیے انتظام کر لے، اور یہ یقین کرے کہ میرے اللہ میری بات کو سنتے ہیں اور کہتے ہاں میرے بندے میں نے تیری اس بات کو بھی سن لیا اور مجھے تیری اس بات کے بارے میں بھی پتہ چل گیا ہے۔ بندہ جو حاجت ہے اور جو ضرورت ہے اپنے اللہ کے سامنے جو ہے وہ پیش کرے تنہائی کے اندر، اور پھر رو رو کر پیش کرے، یقین کامل کے ساتھ پیش کرے، اور اپنی حاجتوں اور ضرورتوں کو اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھے۔ کہتے میں بیٹھا ہوا میرے دل میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن میں فرمان ہے الا ان اولیاء اللہ، لوگوں سنو اللہ کے دوست ہیں۔ میرے دل میں آیا کہ اللہ مجھے دکھا دے کہ آپ کا دوست کون ہے، میں بھی دیکھ لوں کہ آپ کا کون دوست ہے۔ کہتے ہیں جب میں مسجد سے باہر نکلا، گلی میں وہاں علاقے میں بچے کھیل رہے تھے، فٹ بال کھیل رہے تھے، تو میں نے دیکھا ایک بچہ بالکل الگ سے کھڑا ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے آپ نہیں کھیل رہے؟ کہنے لگا انکل میرے پاس بوٹ نہیں ہے نا، تو ننگے پاؤں ٹھوکر لگنے کا اور تکلیف ہونے کا خطرہ ہے، اس لیے میں نہیں کھیل رہا۔ کہتے ہیں کہ میں اس وقت قریبی کہیں بازار ہوگا، میں چلا گیا اور میں نے وہاں سے بوٹ لیے اور اس بچے کو لا کر دے دیے، اور اس نے پہنے اور وہ بھی بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا۔ جب میں جانے لگا نا تو مجھے کہنے لگا انکل انکل میری بات سن کر جانا۔ میں اس کے پاس آیا، مجھے کہتا انکل آپ اللہ کے ولی ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا آپ کیا کہہ رہے ہیں بیٹا، آپ کو کیسے پتا ہے میں اللہ کا ولی ہوں؟ کہا میں آج جب گھر سے نکلا تھا نا بچے جب کھیلنے کے لیے، تو میرے دل میں یہ آیا تھا، میں نے اپنے اللہ سے دعا کی اللہ اتنے آپ کے دوست ہیں بندے، آپ کسی کے دل میں بات ڈال دیں، میرے لیے بوٹوں کا انتظام کر دے اور میرے لیے جوتے کا انتظام کر دے۔ آپ نے میرے لیے انتظام کر دیا، تو آپ اللہ کے دوست ہیں، آپ اللہ کے ولی ہیں۔ دیکھو ایک چھوٹا سا بچہ اور معصوم بچہ، اور اس نے اپنے اللہ کے سامنے اپنی حاجت کو اور اپنی ضرورت کو پیش کیا۔ اللہ کی ذات نے اس کے لیے قبولیت کا کس طرح کا انتظام کیا کہ انسان کے وہم و گمان کے اندر نہیں آتا، نہ وہ بچہ اس کو جانتا ہے اور نہ وہ بچے کو جانتا ہے۔ اللہ نے دل کے اندر بات ڈالی اور اس نے اس کا انتظام کر دیا، اور اللہ کی ذات نے اس بچے کی دعا کو قبول کر لیا۔ اس لیے قرآن کے اندر یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں۔ وہاں کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں، وہاں ٹائم لینے کی ضرورت نہیں، وہاں وقت دیکھنے کی ضرورت نہیں، وہاں پر کسی خاص مقام کی ضرورت نہیں۔ آپ گھر کے اندر ہیں تو اللہ پھر بھی سنتے ہیں، آپ مسجد کے اندر ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر بھی سنتے ہیں، آپ بازار اور مارکیٹ کے اندر ہیں
کسی دکان پر اور کاروباری ٹھیلے پر بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر بھی سنتے ہیں. آپ جاگ رہے ہیں، آپ لیٹے ہوئے ہیں، آپ کھڑے ہیں، آپ نماز پڑھی ہے، اور آپ جس حالت کے اندر ہیں اپنی حاجتوں کو اور اپنی ضرورتوں کو اپنے اللہ کے حضور پیش کرو اس یقین کے ساتھ، میرے اللہ نے کہا ہے کہ میں سنتا ہوں، میرے اللہ نے کہا میں قریب ہوں، اور میرے اللہ نے کہا ہے کہ میں دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں، اور میں باتوں کو سننے والا ہوں، اور میں باتوں کو پورا کرنے والا ہوں. اس یقین کے ساتھ اور اس کامل یقین کے ساتھ، اور جب بندہ جو ہے اپنے اللہ کے حضور پیش کرتا ہے اپنی حاجت کو، تو گمان میں نہیں ہوتا اللہ کی ذات کہاں سے اس کی مدد کرتی ہے اور کس طرح اس کا انتظام کر دیتی ہے. ایک صاحب بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں سفر میں تھا تو مجھے ایک صاحب ملے، آپس میں تعارف ہوا، تو کہنے لگے میں بینک آفیسر ہوں، بینک میں میری اچھی جاب ہے، اور اسی سلسلے میں میں کراچی یا کسی جگہ سفر پر گیا تھا اور اب میں واپس جا رہا ہوں. اور میں نے بھی کہنے لگے، میں نے بھی تعارف کرا دیا کہ میں ایک صحافی ہوں، جوید چوئی صاحب، اور میں کالم لکھتا ہوں، اور میرا یہ ویلاک ہے، اور میں یہ سلسلہ کرتا ہوں. پھر کہنے لگا کہ چوئی صاحب میں آپ کو ایک عجیب واقعہ سناؤں. میں یتیم بچہ تھا، اور میرا ابا چھوٹی عمر کے اندر اس دنیا سے چلا گیا. میری امی نے مجھے، ہماری ضرورت تھی، ایک چائے کے کھوکھے پر مجھے لگا دیا، اور میری مزدوری صرف 1 روپیہ. صبح کو میں جاتا، امی میرے لیے روٹی کو تیار کر دیتی اور چائے کے ساتھ میں وہیں کھا لیتا، اور رات کے وقت مجھے 1 روپیہ جو ہے وہ مزدوری ملتی تھی. ذرا پہلے کی بات ہے، اس وقت روپیہ بھی ایک طاقت رکھتا تھا. میں 84 میں کراچی پڑھتا تھا، 1 روپے کا کلو دودھ تھا. وہاں ہم دودھ لیتے تھے 1 روپے کا 1 کلو کرنگی 5 نمبر میں جہاں میں پڑھتا تھا، تو وہاں 1 روپے کا 1 کلو ہم دودھ لیا کرتے تھے. تو کہتے میں گھر دے دیتا اور گھر کی ضروریات. ایک دن ہمارے وہ کھوکھے کے ساتھ ہی ایک ورک شاپ تھی، وہاں آ کر گاڑی رکی، اور ورک شاپ میں گاڑی کھڑی کر کے صاحب ہمارے پاس آ گئے. میں نے ان کو چائے پیش کی، چائے انہوں نے کہا، تو میں نے چائے پیش کی. مجھے کہنے لگے بیٹا پڑھتے نہیں ہو؟ کہا میں نہیں پڑھتا. کہا جی چاہتا ہے؟ کہا میرا جی چاہتا ہے. میں یتیم ہوں اور میرے گھر میں ضرورت ہوتی ہے، اس لیے مجھے یہاں پر میری امی نے لگا دیا ہے. کہا کتنے پیسے دیتے ہیں؟ یہ کہا ہر دن کا 1 روپیہ، 30 روپے بنتے ہیں. کہتے ہیں اس نے اس ہوٹل والے سے بات کی کہ یہ بچہ کتابوں کا سلسلہ اور دیگر سلسلے کر دیے. کہا یہ سکول میں اس کو داخل کروا دو، 35 روپے میں ہر مہینے بھیجوں گا، 5 تم رکھ لینا، 30 ان کو دے دینا، ان کا کام چلتا رہے. کہتے ہیں پھر میں تعلیم کے اندر گیا، میں نے محنت کی، اللہ کی ذات نے مجھے میٹرک اور پھر اس کے بعد FA BA، میں پھر ایک شعبے کے اندر چلتا ہوا، مجھے نوکری ملی، اور پھر اس کے اندر ترقی کرتے کرتے میں اب اس جگہ پر ہوں. میں سفر ہوائی جہاز پر کرتا ہوں. میرا بینک جو ہے جس کے ساتھ میرا تعلق ہے مجھے یہ سہولت دیتا ہے کہ آپ کا وقت ہمارے لیے اور آپ ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں، اور آپ سفر جہاز پر کریں، اور میرا آنا اور جانا جہاز پر ہوتا ہے. اور اب میں بینک کے کسی کام کے اندر دوسرے شہر کے اندر گیا ہوا تھا. کہتے ہیں جب بات ساری ختم ہو گئی تو مجھے پھر وہ کہنے لگا میں آپ کو جو عجیب بات ہے وہ بتاؤں؟ میں نے کہا ضرور بتائیں. کہتے اس دن جب میں گھر سے نکلا، میری امی نے مجھے روٹی باندھ کر دی اور کہنے لگی کہ اللہ تینو پترا، اللہ تینو بہو بنائے. بہو سمجھتے ہیں نا؟ تو یہ پنجابی کا لفظ ہے، اللہ تجھے بہو بنائے، کسی بڑے منصب کے ساتھ اللہ تجھے جوڑ دے. کہا پھر اللہ کی ذات نے میری امی کی دعا کو قبول کیا، اور جس وقت انہوں نے چائے پی، وہ ورک شاپ والا آدمی آیا، کہنے لگا بہو جی آپ کی گاڑی تو بالکل ٹھیک ہے، ہم نے اس کو چیک کیا، اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے. اللہ کی ذات نے اس بچے کی تعلیم اور اس ماں کی دعا کی قبولیت کے لیے اس طرح کا انتظام فرما دیا
کہ بندے کے وہم و گمان کے اندر نہیں آتا، اس لیے تو اس نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں ان کے قریب ہوں۔ اور پھر ایک جگہ پر ارشاد فرمایا گیا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہارے شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، اور فرمایا کہ جب تم مجھ سے پکارتے ہو تو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں اور قبول کرنے والا ہوں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ ایک اور واقعہ، یعنی دعاؤں کی قبولیت کے عجیب و غریب قسم کے واقعات ہیں۔ شرط یہ ہے کہ یقین کامل ہو کہ میرے اللہ سنتے ہیں اور میرے اللہ قبول کرتے ہیں اور میرے اللہ میری دعا کو پورا کرنے والے ہیں۔ کبھی وہی چیز نظر نہ آئے تو اس کی ایک وجہ حکمت کا تقاضا ہو سکتا ہے جس چیز کو ہم اپنے لیے مانگتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے یہ چیز مناسب نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے اس کے بدلے کے اندر دوسری چیز دے دی جائے۔ اور یہ مانگتا تھا مجھے رزق مل جائے، میں یورپ میں چلا جاؤں، اچھی جاب مل جائے۔ اس سے زیادہ ضرورت کی چیز تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ سمجھتے تھے اس کو صحت مل جائے۔ اللہ تعالیٰ یہ ضروری تھا کہ اللہ ان کے بچوں کو نیک کر دے۔ اللہ حکمتیں جانتے ہیں، سنتے ہیں، قبول کرتے ہیں، لیکن ان کا فیصلہ حکمت کے تحت ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ حکیم ذات ہیں۔ کہتے میں نے دیکھا ایک موٹر سائیکل جا رہا تھا اور اس نے شاپر پیچھے نہ رکھا ہوا تھا سیبوں کا، اور کہیں جھٹکا لگا تو وہ شاپر پھٹا، اس میں سے ایک سیب نیچے گر گیا۔ میں پیچھے تھا، دیکھا وہ رڑکتا ہوا، وہ جس طرف جا رہا تھا روڈ کے دوسری طرف سیب چلا گیا، اور ایک وہاں پر آدمی بیٹھا ہوا تھا، کوئی حاجت مند ضرورت مند، اس کے قریب گیا تو اس نے پکڑا اور اس کو صاف کیا اور اس کو کھانے لگا۔ کہتے ہیں میں عجیب مجھے لگا کہ وہ جانے والا وہ چلا گیا، سیب اس کے پاس آ گیا اور اس نے صاف کیا اور اس کو کھانا شروع کر دیا۔ میں نے اس سے پوچھ لیا کہ یہ کیا سلسلہ ہے، یہ تم کھا رہے ہو، یہ کیا انتظامات ہیں، یہ کس طرح تم تک پہنچ گیا؟ کہنے لگے ریڑھیوں کے اوپر سیب میں دیکھتا تھا تو میرے دل میں یہ آیا اللہ تعالیٰ آپ مجھے بھی کھلا دیں، تو میرے لیے اللہ کی ذات نے انتظام کر دیا، میرے پاس ہی آگے، میرے دل میں آنا تھا کہ اے اللہ مجھے کھلا دیں، اور اللہ کی ذات نے میرے لیے انتظام کر دیا۔ اس لیے میرے پاس جب سیب آیا اور میں نے اس کو صاف کیا اور میں اس کو کھانے لگا۔ تو میرے بھائی نا امیدی گناہ ہے، یقین کامل کے ساتھ اپنے اللہ سے اپنی حاجتوں اور ضرورتوں کو پیش کرو، ضرور وہ سنتا ہے اور یقیناً وہ اس کو پورا کرنے والا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ انت رسول اللہ، حضرت جابر بن سلیم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ملاقات کی، جب لوگوں نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ نے پوچھا کہ انت رسول اللہ، انہوں نے آپ اللہ کے رسول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ رسول کا معنی اللہ کا بھیجا ہوا، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچاتا ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ الذی اذا اصابک ضر اذا دعوتہ فکشفہ عنک، وہ اللہ جب تجھے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، وہ تکلیف کچھ بھی ہو سکتی ہے، بیماری کی ہے، معاشی لحاظ سے ہے، کسی لحاظ سے بھی کوئی تکلیف ہے، اذا اصابک ضر، جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، فدعوتہ، تم اپنے اللہ کو پکارتے ہو، اللہ میں کمزور ہوں، یہ بیماری اس کو دور کر دے، یہ معاشی پریشانی اس کو دور کر دے، یہ ملکی حالات اڑوس پڑوس کے معاملات پریشان کن ہے، اللہ اس کو ٹھیک کر دے۔ ان پریشانیوں اور تکلیفوں کے اندر جب تم اس اللہ کو پکارتے ہو، کشفہ عنک، وہ تیری تکلیف کو دور کرنے والا ہے۔ مجھے اس اللہ نے اپنا پیغام دے کر تمہاری طرف لوگوں کی طرف بھیجا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اصابک عام سنۃ، اگر تمہیں قحط سالی پیش آ جاتی ہے، بارشیں بند ہو جاتی ہیں اور زمین سے پیداوار نکلنی ختم ہو جاتی ہے،
فدعوتہ، تو پھر اپنے تو اللہ کو پکارتا ہے، اللہ اپنی رحمت کی بارش برسا دے، یہ خشک سالی اس کا خاتمہ کر دے، اور تم اپنے اللہ کے سامنے اپنی حاجت کو رکھتا ہے۔ تو کہا اللہ وہ ذات ہے، میں اس اللہ کا رسول ہوں، انبتہا لکا، وہ اللہ تمہارے لیے زمین سے پیداوار کو نکالتا ہے اور تمہارے لیے چیزوں کو اگا دیتا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کنت بارض کفر او فلات، تو کسی بنجر زمین میں یا جنگل کے اندر ہے، اور پھر فرمایا کہ فضلت راحلتک، تیری سواری گم ہو جاتی ہے، تو ٹھہرتا ہے اور سواری کو وہاں پر کھڑا کرتا ہے، اور اس کو اوپر اپنا سامان سارا زاد راہ بھی ہے، اور کچھ آرام کرنے لگ گیا ہوگا، اور جب اٹھتا ہے تو پھر سواری تیری گم ہو جاتی ہے، فدعوتہ، تو پھر تو اپنے اللہ کو پکارتا ہے، اللہ یہاں رستہ بتانے والا نہیں، یہاں کوئی کھانے کی چیز نہیں، اے اللہ یہاں کوئی پینے کی چیز نہیں، نہ یا کوئی سواری ہے اس جنگل سے میں کسی آبادی کے اندر جا سکوں، ردہا علیکا، مجھے اس اللہ نے تمہاری طرف بھیجا ہے جو اس حالت کے اندر تمہاری سواری کو واپس کرتا ہے اور تمہاری سواری کا انتظام کرتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں بیان کر دیں، اور ان کے اندر ایک ہی چیز مشترک ہے، کیا؟ اپنے اللہ سے اپنی حاجتوں اور ضرورتوں کو پیش کرنا ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، تلاوت شدہ آیات کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قل اللہم مالک الملک، آپ فرما دیجئے کہ اے اللہ جو آپ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، توت الملک من تشاء، آپ جس کو چاہتے ہیں بادشاہی دیتے ہیں، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتے ہیں لے لیتے ہیں، وتعز من تشاء، عزت آپ کے پاس ہے، وتذل من تشاء، اور آپ جسے چاہتے ہیں ذلیل کر دیتے ہیں، بیدک الخیر، آپ کے ہاتھ کے اندر ساری کی ساری بلائیاں ہیں، انکا علی کل شیء قدیر، آپ کی ذات ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے۔ ہم ان پریشان کن اپنے حالات کے اندر، اس کا تعلق بیماریوں کے ساتھ ہو تب، معاشی لحاظ سے ہو تب، ملکی عام لحاظ سے اڑوس پڑوس کے جو واقعات اور احوال ہیں ان کے ساتھ ہو، تب ہم اپنی حاجتوں کو اور اپنی ضرورتوں کو اور اپنی پریشانیوں کو اپنے اللہ کے سامنے رکھتے ہیں، اس یقین کے ساتھ ان پریشانیوں سے نکالنے والی صرف ذات ایک اللہ کی ہے، ان بیماریوں سے صحت دینے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے، اور اس تنگی کے حالات کے اندر ہمارے لیے طیب، پاکیزہ، حلال اور وافر رزق کا انتظام کرنے والی ذات صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ہے، اور وہ سننے والے اور قبول کرنے والے ہیں۔ ہر موقع پر اپنے اللہ کو پکارو، اللہ اس کی توفیق دے، اور وہ خوش ہوتے ہیں ان بندوں سے جو اللہ سے سوال کرتے اور اپنی حاجتوں کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، بیماروں کو صحت دے دے، رزق طیب حلال کا اور وافر اللہ انتظام کر دے، ملک کو اس کے دشمنوں سے اللہ بچا لے، جنگ سے اللہ بچا لے، اللہ تعالیٰ عزت اور آبرو نصیب فرمائے۔ اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سنتے ادا فرما لیجیے۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم۔ أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔
اللہ ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرمائے، اللہ مریضوں کو صحت کاملہ نصیب فرمائے، ہر پریشانی سے اللہ محفوظ فرمائے، اللہ ہماری ساری جائز مرادوں کو پورا فرمائے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وبارك على سيدنا ومولانا محمد وأزواجه وذرياته۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارحم امتی بامتی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، واشدهم فی امر اللہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ، واصدقهم حیاء عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، واقضاهم علی کرم اللہ وجہہ، وفاطمة سیدۃ نساء اہل الجنہ، وزینب وام کلثوم ورقیہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہماری جمعے کی حاضری قبول فرما، مسجد میں آنا اے اللہ قبول فرما۔ ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ توفیق دی آپ نے، ہم جمعے کے لیے مسجد میں آئے، اے اللہ جمعے کی نماز کو ادا کیا، کوئی کمیاں ہیں تو اے اللہ معاف فرما دیجیے، اور ہماری آمد کو مسجد میں نماز کی ادائیگی کو کہنے اور سننے کو اے اللہ قبول اور منظور فرما لیجیے۔ مسکین اور لاچار ہیں، اللہ ہماری مدد فرما، ہر پریشانی سے اللہ بچا لے، ہر حادثے سے اللہ بچا لے، ہر فتنے سے اللہ بچا لے، ہر پریشانی سے اللہ بچا لے، ہماری فریادوں کو پورا فرمائیے اور ہماری درخواستوں کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ جتنی ہماری ضرورتیں ہیں غیبی مدد فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے مریضوں کو صحت دے دے، آنکھ کی تکلیف ہے تب صحت دے دے، دل کا عارضہ ہے اللہ تکلیف ہے اللہ صحت دے دے، کوئی سانس کا مسئلہ ہے اے اللہ صحت دے دے، مرد ہیں عورت ہیں جوان ہیں بچے ہیں اللہ صحت دے دے، جس تکلیف کے اندر ہیں اللہ ہمارے بہن بھائیوں کو ہر طرح خیریت فرما، ان کے لیے اللہ خوشیوں کا اور بہترین زندگی کا انتظام فرما، بچوں کی راحتیں اور خوشیاں اللہ ان کو نصیب فرمائی، ان کے حق کے اندر اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، بچے جو بہر ہیں اللہ ان کو ہر طرح خیریت فرما، ہر پریشانی سے اللہ بچا لے، فوت شدگان ہمارے والدین بہن بھائی اللہ مغفرت فرما، بھائی محفوظ صاحب ڈالریس والے ان کی اہلیہ کی اللہ مغفرت فرما، پسماندگان کو صبر نصیب فرما، پنڈی دھماکے میں جو لوگ اے اللہ آپ کے پاس پہنچے ہیں ان کو شہادت کا درجہ نصیب فرما، ان کی مغفرت فرما، اے اللہ وحشت اور دہشت کو پھیلانے والے اے اللہ ان کی پش بنائی اور سہولت کاری کرنے والے برباد کر دے، اے اللہ ان کے پروگرام نیست و نبود کر دے، اے اللہ ان کے شر کو ظاہر کر دے، اے اللہ ان کی طاقت کو پاش کر دے، اے اللہ ان کو آپس کے اندر مختلف کر دے،
اے اللہ ہر طرح اپنی عافیت فرمائیے، ہر شعبے میں اور شعبہ زندگی کے اندر رہنے والوں میں اے اللہ اپنی رحمت نازل فرمائی، عبادت خانوں کی، پبلک مقامات کی، اے اللہ ہماری کچہریوں اور اسٹیشنوں کی، اے اللہ ہماری مارکیٹوں اور بازاروں کی، اے اللہ ہمارے تفریح مقامات کی، ہماری چوکیوں اور اے اللہ ہماری چوکیوں پر پہرا دینے والے فوجیوں اور سپاہیوں کی اے اللہ حفاظت فرما، شر پسندوں کو اے اللہ نشان عبرت بنا دے، ہماری دعاؤں کو اے اللہ قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، جنگ سے اے اللہ بچا لینا، اے اللہ ان کو خود ہی اپنے میں مبتلا کر دے، اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔